منذر کی موت جگر خراش ہے، تمہیں حق ہے کہ اس کی یاد میں بےتاب رہو۔ اگر منذر کے جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہو تو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اگرچہ منزل کی موت نے میرے جگر کو جلا دیا ہے، مگر منزل کی موت سے زیادہ جگر خراش خانہ کعبہ کا جلنا ہے۔ میں ان دونوں صدموں پر عزادار ہوں۔ یزید مر گیا، یزید مر گیا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا مر گیا، یزید مر گیا، یزید مر گیا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا باعث مر گیا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ رخصت بھائی جان، کہو جعفر، حشاش بشاش کو کوئی بشارت لائے ہو؟ یزید شاہ ملون مر گیا۔ سبحان اللہ، الذي نزل أي منقلب ينقلب۔ یہ خانہ کعبہ کی توہین کرنے کا تاوان ہے۔ کم از کم 30-40 دن کا وقت لگتا ہے کہ ایک خبر دمشق سے مکہ پہنچے۔ خلیفہ کم سے کم 1 مہینے پہلے مرا ہے، خانہ کعبہ کل رات کو جلا ہے، تو پھر ان 2 حادثوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کس نے ان 2 حادثوں کو آپس میں جوڑا ہے؟ افواہ اڑا دی گئی ہے کہ خلیفہ کی موت خانہ کعبہ کا معجزہ ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ خدا نے آل زبیر کے لیے ہی خانہ کعبہ بنایا ہے، یہ بھی انہی کا کھیل ہوگا۔ افواہ اڑا دی ان لوگوں نے کہ خانہ کعبہ نے معجزہ دکھایا ہے اور اس نے خلیفہ کو مار دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یزید کا مرنا اور خانہ کعبہ کے جلنے کا آپس میں تعلق ہو۔ مثلاً کیسا تعلق؟ خلیفہ شکار پر تھے، ایک تیز ہرن کو شکار کرنا چاہا، خلیفہ کا گھوڑا تھا اور ہرن تھی، گھوڑا ہواؤں میں اڑتا ہے اور خلیفہ زمین سے اچھلتا ہے، خلیفہ کا پاؤں رکاب میں رہ جاتا ہے، گھوڑا اسے اس قدر زمین پر گھسیٹتا ہوا جاتا ہے کہ خلیفہ جہاں بحق ہو جاتے ہیں۔ مگر میں نے ایک عجیب سی روایت سنی ہے۔ کیا سنا ہے تم نے؟ میں نے سنا ہے کہ خلیفہ پیاس لگنے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، جتنا بھی پانی پیتے تھے ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی، بہت پیاسے تھے، بالآخر اس قدر پانی پیا کہ خدا معاف کرے پھٹ جاتے تھے۔ تم یقین کر سکتے ہو کہ کوئی اتنا پانی پی لے کہ پھٹ جائے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتا، تم ایک بھالو کو پانی سے بھر دو، کیا وہ پھٹ جائے گا؟ نہیں۔ وہی شکار والا قصہ ٹھیک ہے، خلیفہ شکار کا شوقین تھا، شکار پہ بہت جایا کرتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، ہم تو بالکل الجھ کر رہ گئے ہیں۔ اتنی سنی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کس پر یقین کریں۔ بعض کا کہنا ہے کہ خلیفہ کی موت خانہ خدا کا معجزہ ہے۔ یہ بات بھی معتبر لگ رہی ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ عمیر کی بیٹے کا کوئی دین نہیں ہے، خدا نہیں ہے، یہاں خانہ کعبہ پر نہیں گری ہے، دراصل خلیفہ کی جان پر گری ہے، خدا یا معاف کرے۔ مطلب ہم بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، ہم اصحاب الفیل بن گئے تھے، بندہ خدا اصحاب الفیل۔ اب راہ کے ہلاک ہونے کے بعد اس کی فوج کی باری ہے۔ ہمارا کیا گناہ ہے؟ جو کچھ کیا سرداروں نے اور صاحبان منصب نے کیا ہے، جو بلا بھی آئے ان کے سر پر آنی چاہیے۔ میں خانہ کعبہ سے پناہ مانگتا ہوں، خانہ کعبہ کے پتھروں کو اپنے آنسوں سے اس قدر دھوں کہ خدا معاف کر دے۔ بن باپ کی امت، آئے بن باپ کی امت، آئے در بدر ریت، آئے بن باپ کی امت، تمہیں کیا لگتا ہے اتنے نمیر کیا کرے گا؟ پتہ نہیں بھائی، انتظار کرنا ہوگا تاکہ کوئی خبر آئے اندر سے۔ اگر ہوشیار سردار ہوا تو مکہ کے حساب سے دستبردار ہو جائے گا اور دمشق کی طرف نکل پڑے گا۔
جو بھی جنگ لڑنے پر راضی ہے وہ کھڑا ہو جائے. بیٹھ جائیے. خدا جانتا ہے کہ میں خلیفہ مرحوم سے زیادہ زبیر کے بیٹوں کے خون کا پیاسا تھا، مگر کیا کروں، یہ ہے ہماری لشکر کی حالت. ہر 10 میں سے صرف 2 افراد جنگ کے لیے راضی ہیں. اس جنگ کو آگے بڑھانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہمیں اب مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. ہم نے یہ جنگ چند خرافات کی وجہ سے ہاری ہے. ہم سب کو ایک دن مرنا ہے. یزید بھی 1 ماہ پہلے ایک حادثے کے نتیجے میں مرا ہے. بس نہ کوئی غیب کا ہاتھ تھا، نہ کوئی معجزہ ہوا ہے. اگر میرے پاس کوئی ایسی تلوار ہوتی جو خرافات کو ختم کرنے پر قادر ہوتی تو میں ہرگز ترک جنگ پر راضی نہ ہوتا. سے زیادہ متاثر ہوا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ واقعہ کربلا میں کوفیوں کا سب سے زیادہ دخل تھا، اور وہ لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ قصوروار اور سرزنش کا اہل سمجھتے تھے. تاریخ کی گواہی کے مطابق جس وقت یزید کی موت کی خبر کوفہ آئی، اس وقت ابن زیاد حاکم کوفہ و بصرہ شہر بصرہ میں تھا، اور اس کی غیر موجودگی نے یزید کے مخالفین کے لیے راہیں ہموار کر دیں تاکہ وہ لوگ اس کے خلاف کھلم کھلا قیام کر کے میدان میں آ جائیں. سلیمان سرد خزائی جو کوفہ میں شیعوں کے علماء میں سے تھا اور اپنے آپ کو تواب کہلاتا تھا، کھلم کھلا امویوں کی مخالفت کا پرچم لہرا کر سامنے آ گیا. اے میرے جیسے گناہگاروں، اے اپنے کیے ہوئے پر نادم ہونے والوں، اے بے وفائی اور اپنی وعدہ خلافی کا اقرار کرنے والوں، اے توابین، اگر ساری عمر بھی اس شہید دشت نینوا پر خون کے آنسو روتے رہے تب بھی ہمارے گناہ معاف ہونے والے نہیں. میرے بھائیوں، نورین سید المرسلین سبط النبی حسین ابن علی کی مدد نہ کرنا ایسا گناہ کبیرہ ہے جو فقط ہمارے خون سے دھل سکتا ہے. یہ فتویٰ ہے آپ کے پیر و مرشد سلیمان کا، جو کفن پوش اور عازم میدان ہے. جو بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ. سے کام لو، لا تاخیر ممبر پر جاؤ اور کام تمام کر دو. اگر ابن زیاد اچانک پہنچ گیا تو؟ ارے عمر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ابن زیاد کا بصرہ میں دل لگ گیا ہے. پچھلی بار بھی کراہیت کے ساتھ آیا تھا، یزید کے دھوکے میں آ گیا تھا، اور پھر ابن زیاد بصرہ میں ہے. جب تک وہ کوفہ پہنچے گا ہم اپنی جگہ مضبوط کر چکے ہوں گے، اس کے راستے بند کر دیں گے. تم سمجھتے ہو کہ حالات اتنے آسان ہیں کہ تمام کوفی ہماری بیعت بھی کر لیں گے اور کوئی ہماری رکاوٹ بھی نہیں بنے گا؟ اتنا ڈرتے ہو تو میں ممبر پہ چلے آتا ہوں. تم کسی کم شہرت والے کی اولاد نہیں ہو. میں اگر تمہارے جیسے خاندانی القاب والا ہوتا تو یزید کی موت کی خبر آتے ہی خلیفہ بن گیا ہوتا.
اگر اب بھی جلدی نہ کرو گے تو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا. شیعہ حاکم بن جائیں گے اور ہم دونوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اگر نہ ہو سکا تو کیا کریں گے؟ ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی شیو. عمر، گھوڑا اور میدان سامنے ہے. نہ ہو سکا تو میں تمہیں مان جاؤں گا. اور تم کس عزت کی فکر کر رہے ہو؟ جب پانی سر سے گزر چکا ہو تو کم اور زیادہ میں فرق نہیں رہتا. دل مضبوط رکھو تاکہ ہم کوفہ حاصل کر سکیں. ہمت سے کام لو عمر، ہمت سے کام لو. اور رے کو حکومت آل ابی وقاص کا دارالخلافہ بنا دیں گے. اے ضعیفہ، خدا کا گھر چیخو پکار کی جگہ نہیں ہے. تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اتنے سارے مردوں کے سامنے اپنی آواز اٹھاتی ہو؟ مرد؟ کون سے مرد؟ کوئی مرد نظر نہیں آتا کہ ہم شرمائیں. کوفے میں مرد ہوتے تو عورتیں میدان میں نہیں آتی. فرزند رسول کے قاتل کوفے پر حکومت کرنا چاہتے ہیں. اے کوفے کی عورتوں، سینے سپر ہو جاؤ کہ یہ لوگ تمہاری لاشوں پر سے گزرے. کوفہ اب اتنا لاوارث ہو گیا ہے کہ جس کتے اور گدھے کا دل چاہے ممبر پر چلا جائے اور کوئی آواز تک نہ اٹھائے. انہیں دکھا دو کہ کوفے کی عورتیں کوفے کے مردوں سے زیادہ مرد ہیں. شرمندہ ہوں بھائیوں، کیا کہوں؟ یہ کہوں کہ حقیقت کو نہیں جانتا تھا. یہ کہوں کہ میں نے اپنے مولا حل من ناصر ینصرنا کی آواز نہیں سنی تھی. یا یہ کہوں کہ میں کوفے میں قید میں پھنسا ہوا تھا، اپنے آپ کو حسین تک نہیں پہنچا سکتا تھا. میرے پاس کوئی بہانہ نہیں بچتا سوائے غفلت. میں نے سستی کی، میرے قدم رک گئے. شیطان نے ایمان پر حملہ کر دیا. مجھے جان کا خوف تھا، لرزہ باندام ہو گیا. اٹھتے ہوئے قدم روک لیے میں نے، عشق کے قافلے سے پیچھے رہ گیا. کاش ابو اسحاق کوفے میں ہوتا. کیوں فکر مند ہو کیان؟ ڈر ہے کہ یہ آگ بھی پہلے کی طرح جلدی نہ بجھ جائے. کیا مسلم ابن عقیل کا واقعہ یاد نہیں؟
کوفے والے خشک کلی کی طرح ہیں، اچانک اٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ کاش ابو اسحاق کوفے میں ہوتا، کاش ابو اسحاق۔ خوش آمدید ابو اسحاق، کیسے ہو تم؟ آپ کی دعائیں ہیں میرے آقا۔ اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو تمہیں اب سے تقریباً 1 سال پہلے دیکھا تھا۔ تعجب ہے تم نے ہمیں یاد کر لیا مختار۔ اختیار ہوتا تو روزانہ آپ کی زیارت کے لیے دوڑا چلا آتا اور قدم بوسی کرتا، مگر افسوس آل زبیر میرے سائے کا بھی پیچھا کرتے ہیں۔ میری تمام آمد و رفت ان کی نظروں میں ہے۔ آج رات ان کے پاس مختار سے زیادہ اہم کام تھا، میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ تعجب ہے، تعجب ہے، آپ تو زبیریوں کی بیعت میں ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ان کی رکاب میں کافی اچھی جنگ لڑی ہے آپ نے، مجھے کس بات کا خوف ہے؟ میں نے ابن زبیر کی بیعت نہیں کی ہے، سودا کیا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ میری کل تمنا انتقام حسین ہے۔ حسین 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 کا نام یعنی غربت، یعنی مظلومیت، یعنی تنہائی، تنہائی، تنہائی۔ مشیت الہی تھی کہ میں صفین میں معذور ہو جاؤں تاکہ کربلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ جا سکوں۔ کاش میں بیمار نہ ہوتا اور اپنے جوان بھائی عباس ہمارے بنی ہاشم کی طرح اپنی جان اپنے بھائی حسین کے قدموں میں قربان کر دیتا۔ خدایا، اب جب کہ تو نے مجھے اس عظیم مصیبت میں زندہ رکھا ہے تو مجھے اس قدر زندہ رکھ کہ میں تیرے دست انتقام سے اپنے حسین کے قاتلوں کا قصاص دیکھ سکوں۔ مر کے یزید بشارت ہے اس دعا کی قبولیت کی۔ خدا کی قسم دشت کربلا کے اشک آہر کے سکھ چین نہ دیکھ پائیں گے۔ روز وعدہ نزدیک ہے میرے آقا۔ تم جنگی لباس میں آئے ہو عمیر کے بیٹے، مطلب میدان جنگ میں آئے ہو۔ بسم اللہ۔ جنگجو مردوں پر جنگی لباس ہی جچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی لباس پہن کر آتا تو وہ اس محفل کے لائق نہ ہوتا۔ میرے خیال سے یہ صاحب مصعب ابن زبیر ہے، میں نے ٹھیک کہا نا؟ ہاں، مصعب ہے میرا بھائی۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ حجاز کے اس مشہور بہادر سے میدان میں پنجہ آزمائی کرتا۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی؟ نہیں مصعب، وقت نہیں ہے۔ ایک لڑنے والے کو اچھا لڑنے کے لیے کوئی امید اور دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ میری امید مٹی تلے سو گئی ہے اور تمہاری تمہارے برابر میں ہے، تو پھر ہماری جنگ منصفانہ نہیں ہوگی۔
तुम्हारी दलील और उम्मीद खुदा होना चाहिए था, न कि यजीद। कौन सा खुदा शेख, जिसकी तुम इबादत करते हो या जिसकी यजीद इबादत करता था? मेरा और यजीद का खुदा क्या मतलब है? ये खुल्लम खुल्ला शिर्क है। खुदा एक है मुशरिक। हाँ शेख, मैं भी मानता हूं कि खुदा एक है। वो वही गायब है जो कि हाजिर है, और वो हाजिर जो गायब है, जिसे सिर्फ दिल की आंखों से देखा जा सकता है, सर की आंखों से नहीं। वो वही आलिम है जिसके इल्म का अहाता हर चीज पर है। मैं और आप, हम दोनों इंसानों की फहरिस्त में शुमार होते हैं। हम दोनों के पास हाथ, पांव, पेट और सर है। दोनों के पास आंख, कान और मुंह है। आप खाते और पीते हैं, मैं भी यही करता हूं। आप देखते हैं, मैं भी देखता हूं। आप सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं। क्या मेरे और आपके दरमियान कोई शबाहत है? क्या मेरी तबीयत और आपकी तबीयत एक है? तो फिर मान लो कि मेरा खुदा भी तुम्हारे खुदा से मुख्तलिफ हो सकता है, अगरचे हम दोनों उसके लिए एक जैसी सिफात के कायल हैं। ये फलसफा भी यकीनन यजीद का सिखाया हुआ है। इस अकीदे के मुताबिक तो खुदा लातादाद होंगे, और हर शख्स ये दावा कर सकता है कि जिस खुदा को वो मानता है वही बराक है। ये वही दौरान जाहिलियत की बुत परस्ती है। फर्क सिर्फ ये है कि इस बार बुतों को पत्थरों के या सुनहरे या मिट्टी के मुजस्समों की सूरत में पूजा नहीं जा रहा। इस दौर के बुत खुदा यगाना की तकलीद में देखने के काबिल नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, ये तौहीद का इनकार है। तुम जंग के बारे में बहस करने आए हो या खुदा के बारे में? जंग की क्या खबरें हैं मुख्तार? यजीद की मौत के बाद शामियों में खौफ व हिरास फैल गया है। सुलह और साजिश की बू आ रही है। मुझे ये गुमान है कि आले जुबैर शामियों से बैत लेकर जंग को खत्म कर देंगे। खुदा इस छोटी कौम को रुसवा करे, तो फिर वो इस कदर खून जो मदीने में बहाया गया और खाना काबा की जो तौहीन की गई है, वो इन लोगों की जंग शरीयत की फिक्र में नहीं थी, तलब कुदरत के लिए थी। उनकी खानदान अली से दोस्ती भी मसलहत से भरपूर है। मुझे शक नहीं है कि ये लोग आले अली से दुश्मनी में यजीदियों से भी आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरे बाबा अली का कौल है मुख्तार। जुबैर अहले बैत का हिस्सा कहलाता था उस वक्त तक जब उसका मनहूस बेटा अब्दुल्ला पैदा हुआ। यही अब्दुल्ला बाइस बना कि जुबैर मेरे बाबा के रूबरू मुखालिफ बनकर खड़ा हो गया। उसने अपने बाप जुबैर को इस पर आमादा किया कि वो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से लड़े, जबकि जुबैर मेरे बाबा से मुज़ाकरात में पीछे हट गया था और लड़ने का इरादा नहीं रखता था। यजीद मर चुका है, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम आपकी बैत करने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप हमारे साथ शाम चलें और माविया इब्ने यजीद को कुर्सी से उठाकर खुद वहां बैठ जाएं। हमें शाम क्यों जाना होगा? क्योंकि हम हिजाज में नहीं रह सकते। अगर हमने आपके साथ बैत कर ली तो माविया सानी के गजब का शिकार हो जाएंगे और हम शाम लौट नहीं सकेंगे। अलबत्ता एक दूसरी राह भी है शेख। और वो दूसरी राह क्या है? जंग खत्म कर दें। आप इजाजत दें कि हम हज और उम्रा अदा करके शाम लौट जाएं। क्या हज उम्रा करोगे? उस घर के गिर्द तवाफ करना चाहते हो जिसे तुमने चलाया है? जी हाँ, उस आग लगाने की एक हिकमत थी और इस तवाफ करने की भी एक हिकमत है। अगर सुनने का हौसला है तो इसकी हिकमत भी बयान कर दूं? नहीं इब्ने नुमैर, नहीं। पहले ही काफी हद तक आपके फलसफे से पुरफैज हो चुके हैं। और रही आपकी पहली राय,
تو یہ واضح رہے کہ ہم خانہ کعبہ کی پناہ میں ہیں اور کسی قیمت پر خانہ کعبہ کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں. رہا سوال جنگ ختم کرنے کا تو ہمیں اس مسئلے پر غور کرنا ہوگا کیونکہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنا مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کر چکا ہے اور ان کو پہلے سے زیادہ بھڑکا دیا ہے. شاید میں ان کے غصے کو نہ روک پاؤں. یہ بھی ممکن ہے کہ میں حرم الہی کی بے حرمتی کرنے والوں کا قتال یا قصاص کروں. مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ حیوان عقل اور تدبر نام کی شے بھی کچھ حد تک رکھتا ہے. میرا خیال تھا کہ یہ صرف ایک ایسا درندہ ہے جس کے پاس صرف تیز دانت اور سینگیں ہیں اور عقل سے دور ہے. خوب فلسفے بنا رہا تھا. جی ہاں، مگر اس کے اوسان خطا ہو گئے ہیں. بہت ڈر سا گیا ہے. اسے ڈرنا چاہیے، اسے ڈرنا چاہیے مصعب، کیونکہ وہ اس لشکر کا سردار ہے جس کے سپاہیوں کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ ان کے سرداروں نے انہیں ذلت، تباہی اور رسوائی کی راہ پر زبردستی گھسیٹا ہے. اگر بہت زیادہ جنگ کی ضد کرے گا تو بعید نہیں ہے اس کے لشکر والے اس کے سر پر ٹوٹ پڑیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. کاش آپ اسے خانہ کعبہ کو آگ لگانے کی حکمت بھی بیان کرنے دیتے. میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ سنوں کہ اس بارے میں وہ کون سی من گڑت تفسیر اور وجوہات بیان کرتا ہے. نہیں مصعب، نہیں. یہ گروہ یزید کی طرح من چاہے قصے پیدا کرنے میں ماہر ہے. یزید شاعر تھا اور شعراء زیادہ تر شرک آلود طبیعت کے مالک ہیں اور ان کے کہے ہوئے کلام مشرکانہ آیات سے بھرے ہوئے ہیں. مصعب جان، میرا دل اب لشکر شام کی جانب سے پرسکون ہو گیا. اب بہتر رہے گا کہ ہم عراق کو فتح کرنے کی سوچیں. صلح کر لیں؟ کس سے صلح کر لیں؟ ان لوگوں کے ساتھ صلح کر لیں جنہوں نے خدا کے گھر میں آگ لگائی اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی. کیسے صلح کر سکتے ہیں؟ تمام تکلفات اور باتوں کے طول سے گریز کرتے ہوئے توف ہے اس کے باپ کی قبر پر جو آج کے بعد سے مشورہ، مذاکرہ جیسے الفاظ پر عمل کرے. معاویہ کی خشک اور آمرانہ حکومت ہمیشہ میرے لیے شبہ انگیز تھی. اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بالکل صحیح کام کرتا تھا. نور برسے اس کی قبر پر، نور. ہم لوگوں کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ باتیں ان باشعور لوگوں کو زیب دیتی ہیں جو کہ اپنی حدود کو جانتے ہیں. ہم نہیں جانتے. ہم نے تو جس پر بھی تکیہ کیا وہی پتے ہوا دینے لگے. کل سے میں اپنے پچھلے خلفاء کی روش پر چلوں. آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ آپ غصے میں کیوں ہیں حضرت والا؟ یہ ہم ہیں جنہیں شکوہ کرنا چاہیے، آپ کو نہیں، جو کہ بغیر سوچے سمجھے کافر حربی شامیوں سے جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا، دیکھ لیجئے، اسے کہتے ہیں یخنی سے زیادہ گرم دیگچا.
कौन सा देगचा, कौन सी यखनी, कौन सा मुहावरा है ये क्या तरीका है? कुफ्फार से जहाद करना कोई ढका छुपा हुक्म तो नहीं है। उससे ज्यादा काफिर कौन हो सकता है कि जिसने हरम अमन इलाही को इस तरह आग लगा दी और बिल्कुल रहम न किया, और तुम उससे मुज़ाकरात और मुसालहत करना चाहते हो? क्या हमारे दरमियान यह तय पाया था सुबैर के बेटे? तुम ही कुछ बोलो मुख्तार। हमारे कौल और मुआहदे एक वाहिद खुदा को मानने पर मशरूत थे शेख, और फिलहाल न तुम मेरे खुदा को समझते हो और न मैं तुम्हारे खुदा को। तुम्हारा खुदा इस बात पर मुसिर है कि उसके घर की बेहुरमती का बदला तुम उसके बंदों से लो, जबकि मेरा खुदा अपने घर की बेहुरमती का बदला खुद ले चुका। काबा की बेहुरमती के सबब को मार दिया उसने। मैं सुलह की चाशनी की तरफ राग़िब हूं बनिस्बत जंग की तलखी के। क़िबला-ए हाजात की कसम, तुम एक इब्लीस हो। इब्लीस तुम्हारे अंदर पल रहा है। तुम्हारी यजीद से जंग शरीयत की खातिर नहीं थी, इक़्तिदार के लिए थी। जशल्लाह की तलवार अब तक 2 ग्रोह के खिलाफ थी, अलवी और उमवी। आज के बाद 3 ग्रोह के खिलाफ है। आले जुबैर भी काफिर है और उनका खून हलाल है। चलो। नाफहम आदमी। इस गुरु की मिसाल उस गधे पर सवारी करने वाली किसी है जो जानवर को कोशिश करने के बजाय उसे सीख चुभो देता है, तो फिर जानवर भी चलने के बजाय छलांगे मारेगा और अपने सवार को ऐसा जमीन पर पटक देता है कि उसका भेजा मुंह को आ जाए। ये मलून शरीयत में से सिर्फ फतवे लगाना ही सीख पाया है। अगर जरा सी चाशनी दयानत के तौर पर साथ लेके चलते तो गलत फहमी से दूर न होते। ऐ खुदा, इनकी जड़ों को नाबूद कर दे। काश अली जंग के नहरवान में इनकी नस्ल कता कर देते। क्या करें अबू इसहाक? किसके साथ? इस बहरान ज़दा हालात के साथ, लश्कर शाम के साथ, इन खवारिज के साथ जो इस बेशैतान है। फौरी तौर पर तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इस पर गौर करना पड़ेगा। बहुत खूब, गौर करो, गौर करो। खुदाया, नेमतों की फरावानी को इस दस्तरखान के वारिस पर कम ना फरमा। आमीन आमीन। मुसब, कल तुम बसरा की तरफ निकल पड़ो और वहां के लोगों से हमारे लिए बैत ले लो। तो फिर कूफा का क्या होगा? इमारत कूफे का एक भारी मुद्दई मौजूद है जिसे हमें बड़ी नजाकत के साथ अपनी राह से हटाना होगा। मगर आपने तो मुख्तार को पूरे इराक अरब का वादा दिया है और बसरा भी इराक का हिस्सा है। अगर मुख्तार समझ जाए कि आपने वादा खिलाफी की है तो वो बैत तोड़ देगा और हंगामा आराई शुरू कर देगा। तुम बसरा पर हुकूमत करने नहीं जा रहे हो, अपनी खानदानी जायदाद को देखने जा रहे हो और वहां बिलवास्ता लोगों को हमारी बैत की तरफ रग़बत देने जा रहे हो। मगर भाईजान, आप ही ने तो कहा है कि मुख्तार खतरनाक हरीफ और भारी मुद्दई है।
خاص طور پر اس نے حجازیوں میں بھی ایک خاص عزت اور آبرو کمائی ہے. مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ نہ دے. یہ مسئلہ سے خالی ہے کہ مختار کے ہوتے ہوئے آپ کو اکیلا چھوڑ جاؤں. مصعب تم جاؤ اور بصرہ کی فکر کرو. تمہارا بھائی مچھلی کے پیٹ کو چیر کے نکلنا جانتا ہے. زیادہ مت کھائیے بھائی جان. مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ مزاج کے اکھڑنے میں مبتلا نہ ہو جائے. نہیں کر سکتا مصعب, نہیں کر سکتا. ہاں, جب تک دسترخوان سامنے رہتا ہے شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے. کھانا وہی شیطان ہے کہ میں اس کی جال سے رہا نہیں ہو سکتا مصعب. جناب نجدت ابن عامر, کیا حال ہے آپ کے؟ مت پوچھو مختار, بہت بری حالت ہے, بہت بری حالت. تم کہاں ہو مختار؟ کل رات سے اب تک میں نے مکہ اور وہاں سے جنگ کے چپے چپے کو تمہاری تلاش میں چھان مارا. وہ کیوں؟ آؤ چلو کسی کونے میں چل کر کچھ گفتگو کریں. کس بارے میں؟ ان موجودہ حالات کے بارے میں جو ابن زبیر نے ابن نمیر کے ساتھ مل کر کی ہے. معاف کرنا شیخ, بیعت شکنی کرنے والوں کے ساتھ تنہائی اور کونے میں گفتگو یعنی خلیفہ کے خلاف سازش کرنا. میرا فی الحال بیعت شکنی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. ڈر رہے ہو؟ نہ ڈروں. نہیں, تم اب بھی کوئی کم طاقت رکھنے والے نہیں ہو مختار. جنگ مکہ میں بہت سے حجازیوں نے تمہارا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. پھر خلافت کا لباس تم کیوں نہ پہنو مختار؟ خدا کی قسم تم زبیر کے بیٹے سے زیادہ اس کے لائق ہو. تفرقہ مت پھیلاؤ شیخ, گناہ ہے. تم نے اپنے آپ کو نافہم کیوں بنا رکھا ہے مختار؟ زبیر کا بیٹا وعدہ خلاف اور خیانت کا شخص ہے. اس کا کام نکل گیا تو تمہیں مکہ میں سے بال کی طرح نکال دے گا. اس سے پہلے کہ موقع ہاتھ سے نکلے ہم متحد ہو جائیں اور خلافت کے لبادی کو اس کا ادھورا خواب بنا کر رکھ دیں. ذرا سی غلطی کر رہے ہو شیخ. زبیر کے بیٹے نے لبادہ اوڑھ لیا ہے. اگر اوڑھ لیا ہو ہم یہ لبادہ اتار دیں گے. میں ان لوگوں کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا جو میرے مولا علی کے سر پر ضرب لگانے پر فخر کرتے ہیں. تو پھر جنگ مکہ میں کیوں ہمارے ساتھ متحد ہوئے تھے؟ وہ اتحاد مختار کا اتحاد نہیں تھا, وہ ابن زبیر کا اتحاد تھا خوارج کے ساتھ. میں صرف درمیانی ذریعہ تھا. میں تو تھک گیا ہوں. علی کا قصہ تو کب کا ختم ہو گیا. اب تم لوگ کیا قیامت کے دن تک علی کے زخمی سر کو تفرقے کا بہانہ بناؤ گے؟ خدا رسول کی قسم, یہ تمام مسلمانوں کے فائدے میں ہے کہ آج زبیری جلادوں کے خلاف مل کر کھڑے ہو جائیں. کہو تو ایک راز تمہارے لیے فاش کر دوں تاکہ تم جان لو کہ اس نے ہاشمیوں کے لیے کیا خواب دیکھا ہے. کیسا خواب؟ وہ چاہتا ہے کہ تمام ہاشمیوں کو ایک کھائی میں جمع کر کے زندہ چلا دے تاکہ بقول اس کے جہنم میں جمل کا انتقام لے سکے. کس سے سنا تم نے؟ خود اسی کے منہ سے. میرے ان کانوں نے اس کی زبان سے یہ جملے سنے. ایک دن وہ اپنے بھائی مصعب کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کان لگائے. خدایا مجھے معاف کرنا. وہ اپنی دلی آرزو کے بارے میں مصعب سے گفتگو کر رہا تھا. اس کی دلی آرزوؤں میں سے ایک یہ تھی کہ ایک کھائی میں بہت ساری گھاس اور ایندھن جمع کر کے ہاشمیوں کے لیے ایک جہنم بنا دے. مختار, اس وعدہ خلاف گروہ سے اپنا دامن بچا لو. اس حقیقی کی رائے یہ ہے کہ ہم جنگ میں پیش قدمی اور پہل سے کام نہ لیں, خاص طور پر مکہ اور خانہ کعبہ میں جو کہ حرم امن ہے
اور اس میں جنگ اور لڑائی حرام ہے، سوائے اس کے کہ جہاں مجبور دفاع ہوں۔ ابن نمیر بھی لشکر کی فراوانی اور کھانے پینے کا سامان کم ہونے کی وجہ سے کہتا ہے کہ ہم اسے جلدی جواب دیں۔ کیا کریں؟ ہاں تم بتاؤ ابو اسحاق۔ کیا عرض کروں؟ اپنی رائے بتاؤ میرے بھائی، کیا صلح پر راضی ہو تم؟ شامیوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے مدینہ میں مسلمانوں کی ناموس تک کی بے حرمتی کی یا کسی بے گناہ انسان کا خون بہایا یا تو خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی ہے، انہیں ضرور قصاص کیا جانا چاہیے۔ ابن نمیر جیسے لوگ یزید کے بازو ہوا کرتے تھے، ان کا جرم یزید سے زیادہ نہ ہو تو اس سے کم بھی نہیں۔ شامیوں میں جو گناہگار ہیں انہیں بے گناہ شامیوں سے کیسے جدا کریں؟ ابن نمیر کا تو جرم اور سزا واضح ہے، باقیوں کا کیا کریں؟ آپ کی بات کے مطابق جس نے بھی خانہ کعبہ کی طرف ایک پتھر بھی پھینکا ہے وہ مجرم ہے، مگر مجرموں کو کیسے پہچانے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شامیوں میں سے ایک ایک فوجی کو سزا دی جائے، نہیں، آپ کچھ بھی کر لیں ممکن ہے پھر بھی کچھ لوگ بے قصور بن جائے اور ان کا جرم ثابت بھی نہ کیا جا سکے۔ ان لوگوں کا قصاص خدا پہ چھوڑا۔ اب تک آپ شام کے سپاہیوں سے لڑ رہے تھے، اب ابن نمیر سے تو لڑیے کہ جس کا جرم واضح ہے۔ جو بھی ابن نمیر کا ساتھ دے گا وہ گناہگار ہے۔ بہت خوب، کل اعلان کروا دیتے کہ شامیوں کا امان ہے سوائے ابن نمیر کے جو خانہ کعبہ کی بے حرمتی کا اصل باعث تھا۔ جو کوئی ہماری طرف آ گیا اچھی بات ہے، نہ آیا تو کوئی بات نہیں، ہم اس سے بھی لڑیں گے۔ عمیر کا بیٹا بہت کمزور پڑ گیا ہے حضرت خلیفہ، اس کے ساتھ سختی کا سلوک کرنا خلیفہ کی حکومت کا چہرہ بدنما کر دے گا۔ وہ ایک کھلم کھلا مجرم ہے، بہت خوب، اس کو قصاص کر دیا جائے، بگڑے ہوئے کو ٹھیک کر دیجیے، مگر سیاست سے کراہیت آمیز چہرے کے ساتھ نہیں کہ سب آپ کے چہرے سے وحشت کھائیں اور بھاگنے لگیں۔ کچھ ایسا کیجیے کہ شامی حضرات خود مجرم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجرم کو آپ کے حوالے کر دیں اور قصاص کے لیے چھوڑ دیں۔ شاباش عبداللہ، احسانات، درود ہو تم پر، یہ بہترین رائے ہے، بہترین۔ خوب، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ عرض کر رہا ہوں، میں نے شامیوں کے عقیدوں سے متعلق ایک عجیب سی روایت سنی ہے جسے آپ سب سنیں گے تو تعجب ہوگا۔ مدینۃ النبی پر حملے کے دوران شام کے لشکر کا سالار مسلم ابن عقبہ تھا، اس کی موت کے بعد ابن نمیر سالار بنا۔ مسلم ابن عقبہ نے جب مدینے کے مسلمانوں کو مارا اور ان کی ناموس کی بے حرمتی کی تو بیمار ہو گیا اور بستر مرگ پر گر گیا۔ اس نے بہت عجیب وصیت کی ہے۔ ابن عقبہ مرتے وقت یہ کہتا ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا خدا کی رضا کے لیے کیا ہے۔ خوب غور کیجیے گا آپ لوگ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ خدا کی رضا کے لیے تھا، اور خدا کی قسم میں نے اپنی ساری عمر میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو مدینے کے لوگوں کو مارنے سے زیادہ افضل ہو، اور مجھے آخرت میں اس ثواب کی ہی امید ہے۔ اللہ اکبر! کیا واقعاً اس نے ایسی بات کی ہے؟ جی ہاں، آپ ایسے گروہ کے مد مقابل کھڑے ہیں۔ جب تک اس گروہ کے عقیدے کو
نہیں بدلیں گے جب تک دین کی حقیقت انہیں نہیں سمجھا دیتے، جب تک انہیں یہ نہیں دکھا دیں گے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ محال ہے کہ ان پر بغیر تکلیف کے حکومت کریں۔ وہ حالات جو اس وقت خانہ کعبہ کی برکت سے پیدا ہوتے ہیں، یہ بہترین موقع ہے کہ آپ شامیوں کے دلوں کو تسخیر کریں۔ خانہ کعبہ جلا تاکہ یہ لوگ رائے ہدایت پر آ جائیں، تو پھر غیر سنجیدہ افکار سے خانہ کعبہ کے معجزے کو تباہ مت کیجیے۔ بنی ہاشم ایک مغرور اور متکبر قوم ہے۔ مجھے اپنے خطبوں میں رسول خدا کا نام گرامی لانے میں دقت ہوتی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کا نام سن کر ان کے خاندان والے سینہ پھلائیں، پکڑیں، فخر و مباحات کرے۔ خدا نے اس خاندان کو ابو لہب کے نام کے بہانے لعنت کی ہے، جو کہ صرف کچرے اور کوڑے کی مثال ہے۔ اس گروہ کی سزا فرض ہے، اور امید کرتا ہوں کہ خدا مجھے اس عمل خیر کی جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ تمہیں کس جرم میں چلا رہے ہیں مختار؟ بجرم محبت علی۔ تو پھر میرے بھائی حسین کے خون کے انتقام کا کیا ہوگا؟ مختار چل رہا ہے تاکہ مزید پیاسا ہو، مختار چل رہا ہے تاکہ مزید بڑھ کے، مختار چل رہا ہے تاکہ پانی ہو جائے۔